Please subscribe this channel. یہ ہے کہ یہ فکری اور تاملاتی شاعری کرتا ہے، فکر میں ڈوب کر اور نفس کے اندر اتر کر حکمت اور تجربات کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو اس شاعر کا نمایاں عنصر، اس شاعری کا نمایاں عنصر یہی ہے کہ وہ فکری اور تاملاتی شاعری کرتا ہے۔ اس سے پہلے چند تجربے کی باتیں بیان کی، اب ایک تجربے کی بات اور بیان کر رہے ہیں۔ وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ، مہما مانے جو بھی، جو کچھ بھی، جب بھی، جو کچھ بھی، جب بھی، جو بھی، مہما، مہما تکن اکن، مہما یہ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، انہیں میں سے ایک مہما بھی ہے۔ تو جو بھی، مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، تکن کا فاعل ہے خلیقۃ، مہما تکن خلیقۃ، مہما تکن خلیقۃ، من زائدہ ہے اور من زائدہ لاتے ہیں جب کوئی استفہام ہو یا نافیہ ہو۔ ما لکم من الہ غیری، ما لکم من الہ غیرہ، من الہ کیوں لائے ہیں؟ یہ من زائدہ ہے اور ما جب استفہامیہ ہو، استفہام یا نافیہ ہو تو اس وقت من لاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی مہما تکن خلیقۃ عند امرئ، مہما تکن خلیقۃ عند امرئ۔ خلیقہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کے ہیں طبیعت کے، فطرت کے، عادت کے، طبیعت کے، فطرت کے، عادت کے۔ خلیقۃ کی جمع خلائق، طبیعت کے، فطرت کے، عادت کے۔ مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، دوسرے معنی اس کے ہیں مخلوق کے، دوسرے معنی اس کے ہیں مخلوق کے۔ یہاں عادت کے معنی میں ہے، فطرت کے معنی میں ہے، صفت کے معنی میں ہے۔ مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ وَإِنْ خَالَهَا، خال یخال خیالا، سمجھنا، تصور کرنا، گمان کرنا، سمجھنا، تصور کرنا، گمان کرنا، خال یخال خیالا، سمجھنا، تصور کرنا، خیال، گمان کرنا۔ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِي، تخفا، خفی یخفا خفاءً، خفی یخفا خفاءً کہ معنی ہوتا ہے چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفا، انہ یعلم الجہر وما یخفا، خفی یخفا یہ باب سمیہ سے آتا ہے، خفیہ یخفا چھپنا، پوشیدہ ہونا، چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ۔ ایک کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء۔ خفا نہیں ہے بلکہ عربی میں اس کو خفا کہتے ہیں، لیکن اردو میں لہجہ بدلنے سے اور زیر زبر کے فرق سے معنی بدل جائیں گے۔ اردو میں اگر کہیں گے خفا ہے، وہ خفا ہے تو اس کے مطلب وہ ناراض ہے، وہ ناراض ہے، خفا ہے وہ ناراض ہے۔ اور اردو میں اگر کر دیں گے خفا تو کہیں گے وہ پردہ خفا میں، پردہ خفا میں، گمنامی میں، پردہ خفا میں، پوشیدگی میں۔ تو اردو میں فرق کرتے ہیں لیکن عربی میں خفا ہی کا لفظ آتا ہے، عربی میں خفاء، خفی یخفا خفاء۔ تو اردو میں بعض الفاظ کو اردو نے جس ناحیے سے اور جس صورتحال میں قبول کیا ہے، جس فضا میں قبول کیا ہے، اس کو ویسے ہی باقی رکھنا چاہیے۔ اس میں عربیت کا زور ڈال کر اس کو عربی کی طرف نہیں منتقل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہی لفظ ہے کہ آپ کہیں گے نہیں عربی میں یہ لفظ خفا ہے تو خفا ہونا چاہیے پردہ خفا، تو
تو نہیں، اردو میں جس کو پردہ خفا قبول کیا گیا ہے تو اس کو ایسے ہی قبول کیا جائے. تو ہر ایک کا انداز ہوتا ہے، جب ایک زبان نے اس کو قبول کر لیا اس انداز میں تو ہی بات ہوگی. بقیہ خفا کے لیے ناراضگی کے معنی میں ہے اور ناپسندیدگی کے معنی میں ہے. وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ، تعلم وہ معلوم ہو جائے گی، وہ ظاہر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی. مہما تکن و مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، کسی انسان کے پاس جو بھی عادت ہو، کسی انسان کے پاس جو بھی عادت ہو، جو بھی خصلت ہو، کسی انسان کے پاس جو بھی عادت ہو، جو بھی خصلت ہو، یا کوئی بھی عادت ہو، کوئی بھی خصلت ہو، کسی انسان کے پاس کوئی بھی عادت ہو، کوئی بھی خصلت ہو، اگر وہ سمجھتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے، وَإِنْ خَالَهَا، اگر وہ تصور کرتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے، تخفى علی الناس، کہ وہ لوگوں سے مخفی رہے گی، تخفى علی الناس، کہ وہ لوگوں سے مخفی رہے گی. کسی انسان کے پاس کوئی بھی عادت ہو، کوئی بھی خصلت ہو، یا جو بھی عادت ہو، جو بھی خصلت ہو، اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں سے مخفی رہے گی، لوگوں سے پوشیدہ رہے گی، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، فَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى، کسی انسان کے پاس کوئی بھی عادت ہو، اگر وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں سے مخفی رہے گی، تُعْلَمِي، تو وہ ظاہر ہو جائے گی، تُعْلَمِي، تو وہ ظاہر ہو جائے گی. تُعْلَم، تعلم نہیں ہے بلکہ تُعْلَم، اسے لوگ، اس کا علم لوگوں کو ہو جائے گا. کسی انسان کے پاس کوئی بھی عادت ہو، تُعْلَمِي، اس کا علم لوگوں کو ہو جائے گا، اگرچہ وہ سمجھتا ہے، اگرچہ وہ تصور کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے مخفی رہیں گی، اگرچہ وہ تصور کرتا ہے کہ لوگوں سے مخفی رہیں گی. کسی انسان کے پاس کوئی بھی عادت ہو، کوئی بھی خصلت ہو، یا جو بھی عادت ہو، جو بھی خصلت ہو کسی انسان کے پاس، وہ ظاہر ہو جائے گی اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں سے مخفی رہے گی. کہا جاتا ہے اردو میں عشق اور مشق، عشق اور مشق دو چیزیں ہیں جو چھپائے سے نہیں چھپتی ہیں، تو دونوں کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہے. تو اسی طرح سے کوئی بات ہو، حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے، لو ان احدکم یعمل عملا فی صخرۃ صماء، صخرۃ صماء جانتے ہیں؟ صخرۃ صماء، بڑی چٹان، لیس لہا باب ولا قوت، نہ کوئی جھروکھا ہو، نہ کوئی دروازہ ہو، چٹان کے اندر بالکل بند، نہ جھروکھا ہو، نہ دروازہ ہو، وہاں بھی کوئی عمل کرے تو اللہ کو چیز معلوم ہو جائے گی، اللہ کو اس کا علم ہو جائے گا، اللہ کو اس کی اطلاع ہو جائے گی. لو ان احدکم یعمل عملا فی صخرۃ صماء لیس لها باب ولا قوت لا ظہر امام اللہ کائنا ما کان، اللہ کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو جائے گی، خواہ کتنا ہی اسے چھپائے، کتنا ہی چھپائے. تو لوگوں سے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بعض چیزوں کی وہ خود بخود علم ہو جاتی ہے. بعض لوگ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں، بعض لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، انہوں نے کہاں جا کے اشتہار چھپایا تھا، کہاں جا کے انہوں نے بڑے بڑے پوسٹر اور ہینڈ بل چھپوائے تھے؟ بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں کو ان کے لیے پھیر دیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک عمل کرنے والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبوبیت پیدا کر دے. محبوبیت، ودا کا مطلب محبوبیت، دلوں میں محبوبیت آ جائے گی، لوگ کھینچتے ہوئے آ جائیں گے، لوگ ہر طرف سے، من کل حدب وصوب، ہر سمت سے اور ہر علاقے سے، ہر خطے سے لوگ ان کی طرف آ جائیں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو خود بخود نہیں کوشش کرنی چاہیے، بس اللہ سے لو لگانا چاہیے، کام کرتے رہو. وَقُلِ اعْمَلُوا، کام کرتے رہو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ کو معلوم ہو جائے گا، رسول کو معلوم ہوگا، اور ایمان والوں کو بھی معلوم ہو جائے گا. لیکن کام شرط ہے، کام کریں گے تب.
ورنہ اگر کام نہ کر کے انسان شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ شہرت جو ہے بالکل کھوکھلی شہرت ہوتی ہے، اور کھوکھلی شہرت کے نقصانات بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کھوکھلی شہرت سے بچنا چاہیے، بلکہ ایسی شہرت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ کے یہاں بھی مقبول ہو اور دنیا میں بھی مقبول ہو۔ وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ، کسی انسان کے پاس کوئی بھی خصلت ہو، کوئی بھی عادت ہو، وہ ظاہر ہو جائے گی، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں سے مخفی رہے گی، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں سے مخفی رہے گی، لوگوں سے پوشیدہ رہے گی۔ وَكَائِن تَرَى مِنْ صَامِتٍ لَكَ مُعْجِبٍ، کائن ترا کم کتنے کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح سے کائن ہے، کائین ہے، یہ دو لغات ہیں، کائن اور کائین۔ قرآن نے تو کائین استعمال کیا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کأیم من نبی، تو کائن یہاں پڑھا گیا ہے، کائن اس کو، وکائن ترا اے کم من صامتن، کم من رجل، کم من ولد، اسی معنی میں ہے۔ ترا من صامتن لک معجب، معجب معنی ہوتے ہیں حیران کر دینا، اعجب یعجب اعجابا، حیران کر دینا۔ بعض لوگ ایسے خاموش رہتے ہیں کہ حیران کن خاموشی ہوتی ہے ان کی، ایسی خاموشی ہوتی ہے کہ ایک لب نہیں کھولتے ہیں، زبان نہیں کھولتے ہیں۔ وَكَائِن تَرَى مِن صَامِتٍ لَكَ مُعْجِبٍ، اور بہت سے، کائن کا ترجمہ کریں گے بہت سے خاموش رہنے والے افراد، بہت سے خاموش رہنے والے افراد جن کی خاموشی حیران کن ہوتی ہے، جن کی حیرت انگیز ہوتی ہے۔ بہت سے خاموش رہنے والے افراد جن کی خاموشی حیران کن ہوتی ہے، حیرت انگیز ہوتی ہے، تم ان کو دیکھو گے کہ ان کی افراط و تفریط، ان کی زیادتی یا کمی، ان کی افراط و تفریط گفتگو میں ظاہر ہو جاتی ہے، ان کی افراط و تفریط گفتگو میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ تم دیکھو گے ان کو کہ ان کی افراط و تفریط اور ان کی زیادتی یا کمی گفتگو میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ وَكَائِن تَرَى مِن صَامِتٍ لَكَ مُعْجِبٍ، اور کتنے ہی یا بہت سے خاموش رہنے والے، بہت سے خاموش رہنے والے افراد جن کی خاموشی حیران کن ہے، جن کی خاموشی حیرت انگیز ہے، تم دیکھو گے کہ ان کی زیادتی یا کمی گفتگو میں ظاہر ہوتی ہے۔ زیادتہ او نقصہ فی التکلم، کہ افراط و تفریط یا ان کی زیادتی یا کمی گفتگو میں ظاہر ہوتی ہے۔ وَكَائِن تَرَى، اور کتنے ہی خاموش رہنے والے افراد ہیں جن کی خاموشی حیرت انگیز ہوتی ہے، تم دیکھو گے کہ ان کی خاموشی، ان کی زیادتی یا کمی، ان کے افراط و تفریط گفتگو میں ظاہر ہوتی ہے۔ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان بسا اوقات بہت خاموش رہتا ہے اور اس کے تعلق سے بہت زیادہ اچھے گمان ہوتے ہیں، لیکن زبان کا بہت پھوہڑ ہوتا ہے، زبان کا بہت گندا ہوتا ہے، تو زبان کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف خاموش رہ کے انسان اپنا روب جمائے اس سے بات نہیں ہوگی، بلکہ زبان کو بھی اچھا بنانا چاہیے اور زبان کو بھی بہتر بنانا چاہیے۔ آگے شعر میں مزید اس کی وضاحت ہو جا رہی ہے۔ کتنے ہی یا بہت سے خاموش رہنے والے افراد جن کی خاموشی حیرت انگیز ہوتی ہے، تم دیکھو گے کہ ان کی افراط و تفریط گفتگو میں نمایاں ہوتی ہے۔ لسان الفتى نصف ونصف فؤاد، انسان کی زبان اس کا آدھا وجود ہے۔ لسان الفتى نصف، انسان کی زبان اس کا آدھا وجود ہے، ونصف فؤاده، اور اس کا آدھا وجود اس کا دل ہے۔ ونصف فؤاده، اور اس کا آدھا وجود اس کا دل ہے۔ انسان کی زبان اس کا آدھا وجود ہے، ونصف فؤاده، اور آدھا وجود اس کا دل ہے، اور آدھا وجود اس کا دل ہے۔ انسان کی زبان اس کا آدھا وجود ہے، ونصف فؤاده، اور آدھا وجود اس کا دل ہے۔ فلم يبق الا صورۃ اللحم والدم، اس کے علاوہ فلم يبق، تو نہیں بچا اس کے علاوہ مگر گوشت اور خون کی شکل، مطلب تو اس کے علاوہ انسان گوشت پوست کا مجموعہ ہے، گوشت پوست کا لوتھڑا ہے، اس کے علاوہ انسان گوشت پوست کا مجموعہ ہے۔
فلم يبق الا سورۃ اللحم والدم، مستثنی مفرغ ہے، فلم يبق الا سورۃ اللحم والدم، اس کے علاوہ انسان گوشت پوست کا مجموعہ ہے۔ لسان الفتى نصف، انسان کی زبان اس کا آدھا وجود ہے، ونصف فؤادہ، اور اس کا دل اس کا آدھا وجود ہے۔ فلم يبق الا سورۃ اللحم والدم، اس کے علاوہ انسان گوشت پوست کا مجموعہ ہے، گوشت اور پوست کا مجموعہ ہے۔ مولانا یہاں سورۃ ال بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ نہیں، فلم يبق، بقی ابقا ڈائریکٹ پڑھیں گے ابھی، هل يهلك الا القوم الكافرون، اسی طرح ہے فلم يبق الا سورۃ اللحم والدم، تو اب نہیں باقی ہے مگر گوشت اور خون کی شکل، گوشت اور خون کی شکل ہی، اس کا ڈھانچہ ہی باقی ہے، اصل ہے دل اور زبان جس کی بڑی اہمیت ہے۔ اما لبید بن ربیعہ فقد عاش فی الجاہلیۃ و فی الاسلام، جہاں تک لبید بن ربیعہ کا تعلق ہے تو زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام دونوں میں بھی وہ رہے۔ غیر انہ لم یقل فی الاسلام الا بیتا او بیتین، علاوہ ازیں کہ انہوں نے اسلام میں ایک یا دو ہی شعر کہے، ایک یا دو شعر ہی اسلام میں کہے۔ ومن کلامہ قولہ، اور اس کے اشعار میں، ان کے اشعار میں ان کا یہ قول ہے، وہو فی غیر معلقتہ، اور یہ معلقے کے علاوہ اشعار ہیں، نیچے جو شعر ذکر کر رہے ہیں یہ معلقے کے نہیں ہے بلکہ معلقے کے علاوہ کے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ لبید بن ربیعہ معلقے کا شاعر ہے، معلقے کا شاعر ہے، اصحاب معلقات جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ومن کلامہ، اور اس کے کلام میں، قولہ، ان کے اشعار ہیں، وہو فی غیر معلقتہ، من غیر معلقتہ، اور اس کے معلقے کے علاوہ ہے۔ بلینا وما تبل النجوم الطوالع وتبقى الديار بعدنا والمصانع وما الناس الا عاملان فعامل يتبر ما يبني، دونوں پڑھ سکتے ہیں، وآخر رافع فمنهم سعید آخذ بنصیبه ومنهم شقی بالمعیشة قانع۔ بلینا کے معنی پرانا ہونا، بلینا، بلی یبلا بلن کے معنی ہوتے ہیں پرانا ہونا، بلا یبلو بلاءن مانے آزمانا، اور یہ بلی یبلا بلن مانے پرانا ہونا۔ بلینا، ہم پرانے ہو گئے۔ وما تبل النجوم الطوالع، وما تبل، اور طلوع ہونے والے ستارے یہ پرانے نہیں ہوتے ہیں، ہم پرانے ہو گئے، ہم پرانے ہو گئے، بلینا، ہم پرانے ہو گئے۔ وما تبل النجوم الطوالع، اور طلوع ہونے والے ستارے یہ پرانے نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ ستارے جیسے ہیں ویسے باقی ہیں۔ ہم پرانے ہو گئے اور طلوع ہونے والے ستارے یہ پرانے نہیں ہوتے ہیں۔ وَتَبْقَى الدِّيَارُ بَعْدَنَا وَالْمَصَانِعُ، مصانع، مصنع کے معنی لغوی معنی کیا ہے؟ کارخانے کے، تو کارخانہ کیا ہے؟ یہاں کائنات ہے، یہ کارخانہ قدرت، کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ کا کارخانہ۔ تو کہہ رہا ہے شاعر، وَتَبْقَى الدِّيَارُ بَعْدَنَا، اور ہمارے بعد یہ علاقے باقی رہیں گے، اور یہ کارخانہ قدرت باقی رہے گا، کارخانہ قدرت باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ کی کائنات باقی رہے گی، اور ہمارے بعد یہ علاقے باقی رہیں گے، یہ گھر باقی رہیں گے، یہ علاقے باقی رہیں گے، اور یہ پورا کارخانہ قدرت باقی رہے گا، پورا کارخانہ قدرت باقی رہے گا۔ بلینا، ہم پرانے ہو گئے۔ وما تبل النجوم الطوالع، اور طلوع ہونے والے ستارے یہ پرانے نہیں ہوتے ہیں۔ وتبقى الديار بعدنا، اور ہمارے بعد یہ علاقے باقی رہیں گے، اور یہ کارخانہ قدرت باقی رہے گا، کارخانہ قدرت باقی رہے گا۔ وما الناس الا عاملان فعامل، عامل کے معنی ہوتے ہیں کام کرنے والے، لوگ نہیں ہیں مگر دو کام کرنے والے، یعنی لوگوں کی دو قسمیں ہیں، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، لوگ نہیں ہیں مگر دو قسم کے کارندے، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، لوگوں کی دو صنفیں ہیں۔ ومن الناس الا عاملان، لوگ نہیں ہیں مگر دو عامل، یعنی مگر دو قسم کے، فعامل یتبر ما یبنا، تبر منے ہوتے ہیں ان ہؤلاء متبر ما فی، تباہ کرنا، برباد کرنا، توڑنا، منہدم کرنا۔ ما علو تتبیرا، تتبیرا قرآن میں بھی تتبیرا کا لفظ آیا ہے، ما علو تتبیرا۔ فعامل یتبر ما یبنا،
تو ایک قسم وہ ہے جو ڈھاتی ہے اس کو جو بنائی گئی چیزیں ہیں، بنائی گئی چیزوں کو ڈھاتی ہے. ایک چیز ہے جو مسمار کرتی ہے، ڈھاتی ہے اس کو جو بنائی گئی چیزیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو ڈھاتی ہے، جو مسمار کرتی ہے ان چیزوں کو جو بنائی گئی ہیں، بنائی گئی چیزوں کو. دوسرے الفاظ میں تعمیر کو تخریب میں بدلتی ہے، تعمیر کو تخریب میں بدلتی ہے. ایک قسم ہے جو تعمیر کو تخریب میں بدلتی ہے، تعمیر کو تخریب میں بدلتی ہے. یتبر ما یبنا، وہ ڈھاتی ہے اس کو جو کچھ بنائی گئی ہے، یعنی تعمیر کو تخریب میں بدلتی ہے. وآخر رافع، اور دوسری قسم ہے جو تعمیر کرتی ہے، دوسری قسم ہے جو تعمیر کرتی ہے، دوسری قسم ہے جو تعمیر کرتی ہے. لوگوں کی دو قسمیں ہیں، لوگوں کی دو قسمیں ہیں. والناس الا عاملان، لوگوں کی دو قسمیں ہیں. فعامل یتبر ما یبنا، تو ایک قسم وہ ہے جو تعمیر کو تخریب میں بدلتی ہے، جو تعمیر کو تخریب میں بدلتی ہے. وآخر رافع، اور دوسری قسم وہ ہے جو تعمیر کرتی ہے، دوسری قسم وہ ہے جو تعمیر کرتی ہے. دوسری قسم وہ ہے جو تعمیر کرتی ہے. فمنہم سعید آخذ بنصیبہ، فمنہم سعید، تو ان میں کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ خوش نصیب ہیں. فمنہم سعید، سعید مانے خوش نصیب کے، اچھی قسمت والے ہیں. تو ان میں خوش نصیب ہیں. آخذ بنصیبہ، جو اپنا حصہ لے لیتے ہیں. آخذ بنصیبہ، نصیب مانے حصہ. ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو اپنا حصہ لے لیتے ہیں، جو اپنا حصہ لے لیتے ہیں. قرآن میں آیا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو، یعنی دنیا کو خوب لو، دنیا کو لو. دنیا ایسے ہی ہے جیسے آگ ہے، انسان آگ سے استفادہ کرتا ہے لیکن آگ کو سینے کے اندر نہیں رکھتا ہے. آگ کو سینے کے اندر رکھے گا تو کیا ہوگا؟ آگ جلا دے گی اس کو. ایسے دنیا ہے، دنیا سے استفادہ کرنا ہے لیکن دنیا کو دلوں میں بسانا نہیں ہے. یہ مثال دی جاتی ہے. فمنہم سعید آخذ بنصیبہ، تو کچھ لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں. آخذ بنصیبہ، اپنا حصہ لینے والے ہیں، اپنا حصہ لینے والے ہیں. ومنہم شقی بالمعیشۃ قانع، اور ان میں کچھ بدبخت ہیں. شقی بدبخت کے، اور ان میں کچھ بدبخت ہیں. بالمعیشۃ قانع، معیشت معمولی روزی، معمولی زندگی، معمولی زندگی پر قانع ہیں، معمولی زندگی پر قناعت کرنے والے ہیں. ومنہم شقی بالمعیشۃ قانع، اور انہیں میں کچھ خوش نصیب بدبخت ہیں جو معمولی زندگی پر قناعت کرنے والے ہیں. انہیں میں کچھ بدبخت ہیں جو معمولی زندگی پر قناعت کرنے والے ہیں، معمولی زندگی پر قناعت کرنے والے ہیں. ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو اپنے حصہ لینے والے ہیں، اور ان میں کچھ بدبخت ہیں جو معمولی زندگی پر قناعت کرنے والے ہیں. بلینا وما تبل النجوم الطوالع، ہم پرانے ہو گئے لیکن طلوع ہونے والے ستارے پرانے نہیں ہوتے. ہم پرانے ہو گئے، ہم کہنگی کا شکار ہو گئے لیکن طلوع ہونے والے ستارے پرانے نہیں ہوتے ہیں. وتبقى الديار بعدنا والمصانع، اور ہمارے بعد یہ علاقے باقی رہیں گے اور یہ کارخانے قدرت باقی رہے گا، یہ کارخانے قدرت باقی رہے گا، یہ کائنات باقی رہے گی. ومن الناس الا عاملان فعامل یتبر ما یبنا وآخر رافع، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، لوگ دو طرح کے کارندے ہیں. لفظی ترجمہ ہے لوگ نہیں ہیں مگر دو کارندے، یعنی لوگ دو طرح کے، لوگوں کی دو قسمیں ہیں. تو ایک قسم وہ ہے جو تعمیر کو تخریب میں بدلتی ہے، جو تعمیر کو تخریب میں بدلتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو تعمیر کرتی ہے، دوسری قسم وہ ہے جو تعمیر کرتی ہے. فمنہم سعید، ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو اپنا حصہ لینے والے ہیں. ومنہم شقی بالمعیشۃ قانع، اور ان میں کچھ بدبخت ہیں جو معمولی زندگی پر قناعت کرنے والے ہیں. مولانا جو اسلام میں ہے کہ
मोमिन मामूली जिंदगी और थोड़ी सी चीजों पर कनात करने वाले होते हैं, सब्र करने वाले होते हैं। फमिनहुम शकीयुन कह रहे हैं। हैं? तो यहाँ शेर में मैं मुनासबत करना चाहता हूँ शेर से इस्लाम को, कि अच्छा, यहाँ बदबख्त कह रहे हैं, क्या मतलब? बदबख्त से क्या मतलब? बहुत गंदा थोड़ी नहीं है। मतलब ये है कि कुछ लोग दोनों तरह के इख्तियारात हैं। इख्तियारात ये हैं कि इंसान चाहे दुनिया से अपना हिस्सा ले या चाहे बिल्कुल फकीराना मुफलिसाना जिंदगी गुजारे, इख्तियार तो है। तो बदबख्त से मुराद ये है कि बस अपने साथ बहुत ज्यादा अच्छा सलूक नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग भी अच्छे हैं। जी बिल्कुल गुनाहगार थोड़ी कह रहे हैं गुनाहगार थोड़ी कर रहे हैं, मतलब ये कि बदबख्त कर रहे हैं। और अगर नहीं इस्तिफादा करते हैं तो जिंदगी उनकी वैसे ही रहती है। बाद लोग तो तर्क दुनिया के कायल है ना, तर्क दुनिया ये भी तो गलत है। अल्लाह ताला ने कहा है कि दुनिया को छोड़ दो, वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने हिस्से को। और ये जमाने जाहिलियत की इनकी शायरी है। इस्लाम लाने के बाद तो इनका रुझान बदल गया, तो फिर भी उन्होंने तजुर्बात की रोशनी में बात कही है, लबीद इब्न रबिया ने। एक आम बात इन्होंने कही है, कोई इसको हलाल हराम के पैमाने से नहीं नापना है, इस तनाजुर में कही वमिनहुम शकीयुन, और कुछ ऐसे हैं जो कम नसीब वाले। इसके बदबख्त से मुराद बुरा से आप ना तर्जुमा कीजिए, कम नसीब वाले कर लीजिए। उनमें से जो कम नसीब वाले हैं, जो मामूली जिंदगी पर कनात कर लेते हैं। बदबख्त से बहुत बुरा पस मंजर अगर जा रहा हो तो उसको हटा देना चाहिए। वमिन शिअरिल हिकमत वल अखलाक, और हकीमाना और अखलाकी शायरी में से, हकीमाना और अखलाकी शायरी में से, हिकमत और अखलाक की शायरी में से वो है जो हातिम ताई ने कहा। हातिम ताई ने कहा, तहल्लम अनिल अदनैन वस्तबकी उद्दहुम वलन तस्ततिअ अल हिल्म हत्ता तहल्लम। तहल्लम अनिल अदनैन, तहल्लम के माने होते हैं नजरअंदाज करना, बुर्दबारी करना, सब्र करना। नजरअंदाज करना, बुर्दबारी करना, सब्र करना। तहल्लम अनिल अदनैन, अदनैन अदनैना है, ये अदना है, फिर उससे से अदनयाने है, फिर अदनौना, फिर अदनैना हो गया है। अदनैना यानी करीब तरीन अफराद। करीब तस्निया नहीं है ये, बल्कि ये जमा है। अदनौना अदनैना उसी से है। तहल्लम अनिल अदनैना, करीब तरीन अफराद की लफ्ज़िशों पर सब्र करो। करीब तरीन अफराद की लफ्ज़िशों पर सब्र करो। करीब तरीन अफराद की लफ्ज़िशों पर सब्र करो। तहल्लमा के माने होते हैं बुर्दबारी करना, सब्र करना, बर्दाश्त करना। करीब तरीन अफराद की लफ्ज़िशों पर, उनकी गलतियों पर सब्र करो। चीबजबी ना हो जाओ, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। करीब तरीन अफराद की लफ्ज़िशों पर सब्र करो। वस्तबकी उद्दहुम, और उनकी मोहब्बत को बाकी रखो। वस्तबकी उद्दहुम, और उनकी मोहब्बत को बाकी रखो। करीब तरीन अफराद की लफ्ज़िशों पर सब्र करो और उनकी मोहब्बत को बाकी रखो। करीब तरीन अफराद की लफ्ज़िशों पर सब्र करो और उनकी मोहब्बत को बाकी रखो। वलन तस्ततिअ अल हिल्म हत्ता तहल्लमा, और तुम बुर्दबारी नहीं हासिल कर सकते। वलन तस्ततिअ अल हिल्म, और तुम सब्र ज़ब्त या बुर्दबारी हासिल नहीं कर सकते। और तुम सब्र ज़ब्त और बुर्दबारी नहीं हासिल कर सकते। हत्ता तहल्लमा, यहां तक कि तुम बतकल्लुफ बुर्दबार बनो। बतकल्लुफ बुर्दबार बनो, और तुम बुर्दबारी नहीं हासिल कर सकते। हत्ता तहल्लमा, यहां तक कि तुम बतकल्लुफ बुर्दबार बनो। बतकल्लुफ बुर्दबार बनो। वलन तस्ततिअ अल हिल्म हत्ता तहल्लमा, और तुम बुर्दबार नहीं हो सकते, बुर्दबारी नहीं हासिल कर सकते, यहां तक कि तुम बतकल्लुफ बुर्दबार बनो। तहल्लम अनिल अदनैन, करीब तरीन लोगों की गलतियों पर सब्र करो। करीब तरीन लोगों की गलतियों पर सब्र करो, उनकी लफ्ज़िशों को नजरअंदाज करो। करीब तरीन लोगों की गलतियों और उनकी लफ्ज़िशों को नजरअंदाज करो। वस्तबकी उद्दहुम, और उनकी मोहब्बत को बाकी रखो। इस्तबका यस्तबकी इस्तिबकाअन, और फिर उसी से फेले अम्र है। वस्तबकी उद्दहुम, और उनकी मोहब्बत को बाकी रखो।
قریب ترین لوگوں کی غلطیوں پر صبر کرو اور ان کی محبت کو باقی رکھو. ولن تستطيع الحلم حتى تحلم، اور تم حلم نہیں حاصل کر سکتے حتى تحلم، یہاں تک کہ تم بتکلف علم حاصل بردبار بنو. تحلم بتکلف، کسی کام کو کرنا، یہاں تک کہ تم بتکلف تم بردبار بنو. بتکلف، انسان پہلے تکلف کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، پھر اس کا مزاج اور اس کا وتیرہ بن جاتا ہے. اور تم بردباری نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ بتکلف بردبار بنو. وَنَفْسَكَ أَكْرِمَهَا، اپنی عزت خود کرو. وَنَفْسَكَ أَكْرِمَهَا، اپنے نفس کی عزت، اپنی ذات کی عزت خود کرو، یعنی غلط چیزوں سے دور رکھو نفس کو اور اپنی قدر پہچانو. وَنَفْسَكَ أَكْرِمَهَا، اپنی عزت خود کرو. فَإِنَّكَ إِن تَهُنْ عَلَيْكَ، کیونکہ اگر تم اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گئے، کیونکہ تم اگر اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گئے. فَإِنَّكَ إِن تَهُنْ، توہن نہیں بلکہ تہن، ہانا یہونوں سے تہن. فَإِنَّكَ إِن تَهُنْ عَلَيْكَ أي فی أَعْيُنِكَ، کیونکہ اگر تم خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گئے. فَلَن تَلْقَى لَدَى الدَّهْرَ مُكْرِمًا، کیونکہ تم خود اگر اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گئے، اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گئے. فَلَن تَلْقَى لَدَى الدَّهْرَ، لَدَى الدَّهْرَ، لَكَ الدَّهْرَ، الدَّهْر کے معنی پوری زندگی، پوری عمر. الدہر سے مراد یعنی ما دام الدہر، ما دمت حیا، طول الحیاتی، اس معنی میں ہے. فلن تلقا لک الدہر مکرما، تو تم تا حیات کسی کو اپنی عزت کرنے والا نہیں پاؤ گے. تو تم تا حیات کسی کو عزت کرنے والا، اکرام کرنے والا نہیں پاؤ گے. تو تا حیات تم کسی کو عزت کرنے والا، اکرام کرنے والا نہیں پاؤ گے. تم تا حیات کسی کو عزت کرنے والا، اکرام کرنے والا نہیں پاؤ گے. وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا، اپنے نفس کی عزت خود کرو. فَإِنَّكَ إِن تَهُنْ عَلَيْكَ، کیونکہ اگر تم اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گئے. فَلَن تَلْقَى لَكَ الدَّهْرَ مُكْرِمًا، تو تم تا حیات عزت کرنے والا نہیں پاؤ گے، اپنی عزت کرنے والا کسی کو نہیں پاؤ گے. تو تم تا حیات کسی کو اپنی عزت کرنے والا نہیں پاؤ گے. یہ ہے حاتم طائی کے اشعار. 2 شعر انہوں نے ذکر کر دیے ہیں. حاتم طائی یہ شعراء معلقات میں نہیں ہے، لیکن صاحب کتاب نے یہ کہا تھا کہ ہم ذکر کریں گے موضوعات کے لحاظ سے، شاعری کو موضوعات کے لحاظ سے ذکر کریں گے. تو اس میں حکمت کی باتیں ہیں، اخلاق کی باتیں ہیں، اور اس سے پہلے والے اشعار میں بھی حکمت اور اخلاق کی باتیں ہیں. اور زہیر بن سلمہ کی شاعری میں تو مزید گہرائی اور تجربات کی باتیں ہیں. اس تناظر میں انہوں نے ذکر کر دیا ہے. ہانا یہونوں کے معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوں گے، سیاق کے اعتبار سے کریں گے. ہانا معنی نرم ہونا بھی ہوتا ہے، اور ہانا یہاں ذلیل ہونے کے معنی